اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں وراثت کے مسئلے اللہ بیان کرتا ہے، وراثت کے مسئلے بیان کرنے کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ اگر ان کا ابا فوت ہو جائے تو اولاد اپنی جائیداد کس طرح ابا کا ترکہ تقسیم کرے کہ لڑکے ڈبل لیں گے اور لڑکیاں سنگل لیں گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج چل پڑا ہے کہ لڑکیوں سے انگوٹھا لگوا کے معاف ہی کرا دو کہ میں نے بھائیوں کو اپنا حصہ معاف کر دیا۔ یہ بھی یعنی صرف حنفیوں میں یہ بیماری نہیں ہے، اہل حدیثوں میں بھی ہے۔ پیسہ تو سب کو اچھا لگتا ہے نا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یقین مانیے اسی پارے میں سورہ نساء میں جہاں اللہ نے وراثت کے مسئلے بیان کیے ہیں، آخر میں اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ من یتعد حدودہ، جو بھی اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا توڑے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ چاہے اس نے مسجدیں بنوائی ہوں، چاہے اس کا نام اہل حدیث ہو، چاہے وہ رفع الیدین کرتا ہو، چاہے وہ آمین کہتا ہو، چاہے وہ 7 حج کر کے نادرہ کے رجسٹر میں الحاج بھی لکھوا کے آیا ہو، تو بھی وہ دوزخ میں جائے گا بیٹیوں کا حصہ مارنے کے بعد۔ لوگ جواز دیتے ہیں کہ میاں بیٹیاں ہمیں معاف کر دیتی ہیں، بھائیوں کو خود معاف کر دیتی ہیں۔ اگر بیٹیاں معاف کر دیتی ہیں تو کبھی دنیا میں ایسی بھی تو مثال قائم کرو نا کہ بھائیوں نے بہنوں کو معاف کیا ہو اپنا حصہ۔ ایک آدھ مثال چلو کبھی ایسے بھی تو قائم ہو نا۔ کیا صرف ہمیشہ بہنیں ہی مالدار ہوتی ہیں اور بھائی غریب ہوتے ہیں کہ بہنیں ترس کھا کے بھائیوں کو دے دیتی ہیں؟ کیا بہنیں غریب نہیں ہوتی اور بھائی مالدار نہیں ہوتے؟ وہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بیٹیاں اس لیے معاف کرتی ہیں کہ اگر ہم معاف نہیں کریں گی تو ابا کے مرنے کے بعد بھائیوں کے گھر میں ہماری کتے جیسی بھی عزت نہیں ہوگی اگر معاف نہیں کرے گی تو۔ وہ اس لیے معاف کرتی، معاف کروایا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے جو یہ حصے بنائے اس میں کوئی تخصیص نہیں کی۔ بیٹا اگر اس باپ کا ہے جو مرا ہے تو وہ ڈبل کا حقدار ہے اور بیٹی سنگل کی حقدار۔ لیکن حدیث نے کہا لا یارث القاتل، کہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا، اور یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے تو بیٹا باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتا، نہ سنگل نہ ڈبل۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ قاتل وارث نہیں بن سکتا۔ بھتیجا چاچے کو قتل کرے وارث نہیں بن سکتا، پوتا دادے کو قتل کرے وارث نہیں بن سکتا، جبکہ قرآن نے یہ تقسیم نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے اولاد وارث بنے گی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اولاد قاتل ہے تو وارث نہیں بنے گی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، آپ کے قول کی، آپ کے فعل کی، آپ کی تقریر کی، قدم قدم پر ہمیں ضرورت ہے۔